بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سوچ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام پیش خدمت ہے ریئل ٹاک۔ ناظرین کرام، اس پلیٹ فارم پہ آپ سیاسی موضوعات پہ گفتگو سنتے ہیں، سماجی موضوعات پہ گفتگو سنتے ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ آج ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس سے پاکستان کے بیشتر لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ موضوع ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ رکین جو اسلام ہے، 5 جو ارکین ہیں اسلام کے، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رکن ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہ شخص جو استطاعت رکھے وہ حج ضرور کرے بیت اللہ کا۔ لیکن کیا میں پاکستان سے لے کے آج تک اتنی تکلیف سے صورتحال ہے کہ جب بھی پاکستانی حجاج حج کر کے پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کی چیخیں مریخ پہ سنائی دیتی ہیں۔ سہولت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں ویسے بہت سے معاملات ہیں، جیسے انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک تو کمپلسری ہے کہ اس وقت تک کوئی بچہ کوئی بچی نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ عمرہ نہ کر لے، اور حکومت جو ہے وہ سبسیڈائز عمرہ کرواتی ہے، خود حکومت جو ہے کچھ پیسے دیتی ہے۔ اسی طرح جو پڑوسی ملک ہے ہمارا بھارت، وہاں بھی جو ریٹ ہے حج کا، عمرے کا، وہ پاکستان کی نسبت کم ہے۔ خیر، یہ تمام موضوعات اپنی جگہ پہ، لیکن جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ جو حجاج ہیں ان کی مشکلات کون حل کرے گا، ان کی فریاد کون سنے گا۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب چودھری محمد عارف صاحب، اور ہم ان کو مبارکباد بھی دیں گے۔ ابھی ریسنٹلی یہ سعودی عرب سے واپس آئے ہیں عمرہ کر کے، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کا نکاح بھی وہاں پہ کیا ہے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ آپ کو بہت مبارک ہو چودھری صاحب۔ بہت شکریہ جی مدد بھائی، آپ نے میری اوقات سے بڑھ کے تعارف کرا دیا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، یقیناً یہ خالصتاً ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ یقین کریں مدر بھائی کہ حج جو ہے، میں آپ کو تھوڑی سی ذرا بیک گراؤنڈ چلا جاؤں سعودی عرب میں، کہ جب سعودی عرب، اب تو سعودی عرب ہے نا، جب پہلے سعودی عرب تھا، صرف عرب تھا، اس وقت جب لوگ حج پہ جاتے تھے تو یہ ان کو لوٹ لیتے تھے۔ آپ آل سعود کے آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ لوٹ لیتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے۔ تو حاجی آ کے روتے تھے کہ یا اللہ، ہم تھے آپ کے پاس آئے ہیں، راستے میں ہماری بسوں کو ان کو لوٹ لیا گیا۔ وہ پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے نہیں تھا، اوورال جتنے بھی لوگ باہر سے سفر کر کے آتے تھے، اونٹوں پہ، بسوں میں، پیدل، یہ ایسے حج ہوتا تھا پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ حاجیوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ سے کہ پہلے ان کی بات سنی، اور سعودی عرب کو اتنا نواز دیا کہ آج سعودی عرب لوگوں کو، پوری دنیا کو چندہ دیتا ہے، لوٹنے کے بجائے عطیات دیتا ہے، اور اتنا اللہ نے دے دیا کہ آج تک انہوں نے گولڈ کو تو ہاتھ تک نہیں لگایا، ابھی ان کا تیل بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین پاک جو ہیں ان کا صدقہ ہے کہ وہاں پہ سونا ہے، تیل ہے، اور منرلز ہیں۔ لیکن اللہ نے حاجیوں کی دعا قبول کی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں حکمرانوں کو جگانا چاہتا ہوں، اپنے آرمی چیف کو، ان کو، اپنا چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کو، یہ سموٹو ایکشن لیتے ہیں چوروں کے، ڈاکوؤں کے، انہیں چوری کر دی سموٹو لے لو، فلانا کر دو۔ او بھائی، سموٹو اللہ کے لیے بھی لے لو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سموٹو ایکشن لیں، ان سے پوچھیں پچھلے سال کے جو پیسے ہیں حاجیوں کے دے رہے ہیں، ابھی تک وہ ریکور نہیں ہوئے۔ میں نے جب اپنا سعودی عرب میں میری ایک بات ہوئی، میں نے کہا بھائی وہ پیسے یہ کیوں نہیں دے رہی کمپنی؟ ایک کمپنی کا نمائندہ مجھے ملا ہے ہوٹل میں، تو اس نے کہا یار ہم نے تو ان کو اتنا پیسہ دے دیا ہے، اتنے انہیں ملین، میں نے کہا میں نے 90 ملین ان کو دیا ہے پاکستانیوں کو۔ 90 ملین ریال، 90 ملین ریال دیا ہے ہم نے ان کو رشوت میں۔ اب یہ پیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دو،
اب وہ بھی پیسے ہم دیں تو پھر ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے. اس لیے وہ پیسے ان کو کہا بھی آپ حاجیوں کو کمپنسیٹ کریں. تو وہ اب میں نے کہا ابھی تو نہیں ملے, دوسرا سال آ گیا تو ابھی تک تو ہمیں پیسے نہیں ملے. ناظرین اکرام, آپ سوچ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ریئل ٹاک ہمارا شو ہے یہ. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اور خاص طور پہ آج کے پروگرام کی مناسبت سے جو حجاج کرام وہاں سے حج کر کے آ چکے ہیں اور ان کو ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے کس قسم کے مسائل کا وہاں پہ سامنا کیا ہے, وہ ہمیں ضرور بتائیں. ہم اگلے کسی پروگرام میں آپ کے کمنٹ شامل کریں گے اور متعلقہ جو حکام ہیں ان سے بات بھی کریں گے. آپ کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بات چیت کی. چل صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے ہر سال جو حجاج ہوتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ پیسے حکومت کی طرف رہ جاتے ہیں. ایسی وہ حکومت ضرورت سے زیادہ پیسے لے لیتی ہے, پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو واپس کر دیں گے. لیکن کوئی ایسا سال نہیں گیا کہ جس میں لوگوں کو پیسے دیے گئے. کوئی ایسا سال نہیں گیا جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے کہ حجاج اکرام آ کے ان کی چیخیں آپ نے کہا مریخ تک جاتی ہیں, اللہ تک جاتی ہیں. اب یہ ہمارے پہ جو پاکستان میں ہماری قوم پہ جو عذاب آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ حاجیوں کی وجہ سے ہے. خدا را ان کے لیے کچھ کریں, کچھ سوچیں. اور انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں, حکومت کبھی کچھ نہیں کرے گی کیونکہ اس میں اربوں روپیہ انوالو ہوتا ہے. مظہر بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں 1 لاکھ آدمی کو آپ 10 لاکھ 8 لاکھ 2 لاکھ پہ ملٹیپلائی کریں تو اربوں روپے بنتا ہے. یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ سوداگران حج بنے ہوئے ہیں, سوداگران حج بنے ہوئے. اور میری استدعا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, عمر صاحب, فاروق صاحب سے کہ اپنا ملک صاحب آپ خدا کے لیے اس پہ عمر فاروق صاحب آپ اس پہ سموٹو ایکشن لیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سودے پہ بٹھانے کے بعد آپ کو سپریم کورٹ بھیج دیا. ٹھیک ہے, یا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے یا افریدی جسٹس یا افریدی جو ہے وہ سموٹو لیں, اس پہ وہ لیں. دیکھو جی یہ لے لیں کیونکہ اسلام آباد کا معاملہ ہے تو یہ لیں. اس کے بعد وہ ان کا ساتھ دیں. تمام ججز کو چاہیے کہ وہ ساتھ دیں کیونکہ اللہ کے لیے کام ہے. تو ان کا یہ مسئلہ حل کریں, ایک سموٹو ایکشن لے لیں اور اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میری جب حج کے وزارت والوں سے بات ہوئی, اس نے کہا یار ہمارا تو لینا دینا کوئی نہیں ہے, وہ اوپر والے بیٹھے ہیں. بھائی اوپر والے کون سے ہیں؟ اللہ ہے اوپر تو, لیکن یہ اوپر والے کسی اور کو سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اوپر والے کون ہیں. ان کو بدنام کرتے ہیں, لوگ ان کو بدنام کر رہے ہیں, میڈیا سے بات کر لیتے ہیں, آپ سے بات کر لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کیا بڑی تعداد میں آ کے لوگوں نے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہو کہ جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ لوگوں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. نہیں, ذمہ داری تو ہے لوگوں کی, لیکن وہ کیا کر کے وہ ہائی کورٹ تو کہے گا کہ بھی آپ کون ہیں. سموٹو ایکشن تو ہو سکتا ہے نا, پھر دیکھیں قوم لوگ کتنے آتے ہیں. اپنا میں کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم یہ بات کر سکتے ہیں تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ بھی جانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. اچھا, لیکن یہ ابتدا تو یہ کرے نا. اس دفعہ تو الراجی کے نام سے ایک کمپنی ہے, مشاعر کے حوالے سے سنا اس کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے. اس نے آج تک 9,000 حجاج کو اکوموڈیٹ کرنے کے علاوہ کوئی بڑی تعداد میں حجاج کو اکوموڈیٹ نہیں کیا. ہاں, ان کے بینکس ہیں اور کمپنیز ہیں, بٹ دے آر ناٹ مینٹ فار دس ویری پرپز. دیکھیں نا, اب کسائی کو کہیں کہ بھی آپ گھر بنا دو تو وہ تو نہیں کر سکتا. یا کسی کنسٹرکشن کمپنی والے کو کہیں یار یہ گوشت بنا دو ہمارا, وہ نہیں کر سکتا. یہ ایسے ہی بات ہے, ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ جن کو یہ انہوں نے MOU جن کے ساتھ سائن کیا ہے, اور انہوں نے ابھی مجھے یہ کہا, میں وہ بندہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں ہماری بات چیت ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, اور ان میں سے ایک بندے نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے وزارت حج کی طرف سے کہ مبارک ہو. ابھی بھائی آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوا, مبارکباد آپ دے رہے ہیں. MOU سائن ہو رہا ہے 25 کو, مبارکباد دے رہے ہیں 13 تاریخ کو 12 کو. وہ کیمرے میں دکھا سکتا ہوں. اچھا, ابھی اب جب ہم بات کر رہے تھے وزارت مذہبی امور کے متعلقہ حکام سے, انہوں نے اس قسم کے کسی ٹویٹ کو ڈینائی کیا, لیکن وہ ٹویٹ ہوا ہے ان کی طرف سے ہی ہوا ہے. وہ عبد المالک ہے کوئی, وہ انہی کا ترجمان ہے.
اچھا. وہ کہتے ہیں ہمارا ترجمان نہیں ہے, ترجمان تو میں ہوں. اچھا ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں وہ پروکیورمنٹ کمیٹی قائم کی گئی تھی, اور اس پروکیورمنٹ کمیٹی نے 5 ایئر لائنس کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں, اور خاص طور پہ 5 ایریاز میں معاہدے ہو گئے ہیں, فوڈ کے ڈپارٹمنٹ میں, اور اکوموڈیشن کے ڈپارٹمنٹ میں, ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ میں, اور حج مکاتب کے ڈپارٹمنٹ میں, اور فلائٹس کے حوالے سے جو معاہدے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے یہ ہو گیا ہے. اچھا چور صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے, ایک تو پیسے کی خرد برد کا معاملہ ہے, پھر یہاں سے مسٹر الف کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو حرم کے بالکل قریب رہائش دی جائے گی, اس بیچارے کو جا کے 6 کلومیٹر دور رہائش دی جاتی ہے, اس کو کون پوچھے گا؟ مطلب بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو رشوت یہ کھاتے ہیں اربوں روپیہ, ٹھیک ہے, جو وہ ان کو پوچھتا نہیں. یہ سومرو نے پچھلے سال بھی ایگریمنٹ کیا, وہ پرفارم نہیں ہوا ابھی تک, ٹھیک ہے, ابھی ان کو پھر بھی اس کو وہ لگا دیا سومرو صاحب کو. یہ پوری ٹیم جو ہے, یہ 4-5 لوگوں کا ٹولہ ہے, یہ ان کی کون سرپرستی کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے, کوئی پوچھنے والا ہے. سموٹو ایکشن بھی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, تو پھر وہ جو کہتے ہیں اوپر والے کرتے ہیں, تو اوپر والے تو پھر میرے بھیا ہمارے ایک ہی رہ جاتے ہیں. میں آرمی چیف آرمی کہوں گا کہ اگر وہ اللہ کے لیے, کیونکہ حافظ قرآن ہے تو ان کو اللہ نے حکم دیا ہے, تو اللہ کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر یہ ان سے پوچھ لیں صرف کہ یہ بھی کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, اس میں مذاکرہ نہیں ہے, SIFC کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں بھائی, کسی نے تو یہ کام کر رہے ہیں, قدم اٹھانا ہے. جو یہ قدم اٹھا لے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ان 3 لوگوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ, میری گزارش, آپ چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اور چیف آف آرمی اسٹاف, آپ نہیں سمجھتے پرائم منسٹر کے لیول پہ کوئی نوٹس لیا جائے؟ وہی تو یہ کروا رہے ہیں سارا کچھ. اچھا, وہ نوٹس کیسے لیں گے؟ بہت بڑی بات کر دی آپ. نہیں بڑی بات, نہیں تو کون کر رہا ہے پھر, یہ مجھے بتائیں نا. ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے, ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. از ریسپانسبل ان دس کیس. اور چور صاحب, آپ سمجھتے ہیں, اس آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا ہمارا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تھرو آؤٹ سزائیں دی جاتی, جس طرح حامد سعید کاظمی صاحب کو سزا دی گئی تھی, اس پہ بھی کوشچن ہو گئے تھے کہ غلط سزا دے دی گئی ہے, صرف وہ بے گناہ تھا, اس کو سزا ان کو دے دی گئی, ملتان سے تعلق, انہوں نے اپنا مال چھپایا. تو اصل جو کلپریٹ ہے, آپ نہیں سمجھتے بیوروکریسی اصل کلپریٹ ہے؟ اصل ذمہ دار یہ لوگ ہیں, کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ پیسے, ہر بندے کو پیسہ چاہیے. ہمارے جو اس وقت جو پیسے ہیں, آپ مجھے بتائیں پاکستان کو لوٹا کس نے ہے؟ انہوں نے لوٹا ہے نا. اب میں لوٹنے کی بات نہیں, میں اس وقت موضوع ہمارا اور ہے, موضوع ہمارا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. ہم ان 3 لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایک قدم اٹھائے. یہ سموٹو ایکشن لے سکتے ہیں, آرمی چیف ان سے پوچھ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے گھر جاتے ہوئے آرمی چیف کو, تو اسی کو آخرت کے لیے کیوں کام کرتے ہیں. اچھا چور صاحب, پہلی دفعہ ایسا اور یہ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے, کیونکہ حافظ قرآن نے ان کو حکم دیا. میں کہتا ہوں اللہ نے حکم دیا ان کو, اور یہ کریں گے انشاءاللہ. اور جو سب پہلی دفعہ ایسا ہوا, آخری سوال میرا آپ سے, پہلی دفعہ ایسا ہوا, اور شاید دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, کہ ایفیڈیوٹ لے رہی ہے سعودی حکومت پاکستانی حجاج سے کہ وہ بیت المقدس جا کے بھیک نہیں مانگیں گے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ سر, ہمارے جو جن کی نام لیا آپ نے, وزیر اعظم خود ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو انہوں نے کہنا یہ مانگنے کے لیے آ گئے, کہتا ہے کہ آن ایئر کہتا ہے, پوری دنیا سنتی ہے. تو یہ کون سی بات ہے یہ مانگنے والی؟ اگر وہ ہمارے غریب آدمی وہاں جا کے مانگتے ہیں تو کون سا مسئلہ ہے؟ سعودی گورنمنٹ نے ایفیڈیوٹ لیا کہ آپ وہاں پہ مانگیں گے, تو ان کی وجہ سے مانگا ہے نا ان کو. بھائی تم ایک ہی مانگ سکتے, کیونکہ پانی اوپر سے آتا ہے, آپ بھی مانگتے ہو, یہ بھی مانگتے ہیں, ایک طرف کا. ناظرین اکرام, ہم نے کوشش کی کہ جو حجاج کو درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر میکسیمم بات کی جائے. ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ہر سال پاکستانی جو حجاج ہے
ان کے لیے حج کی جو قیمت ہے، جو اخراجات ہیں حج کے، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی 10,75,000 روپے سے لے کے 11,75,000 روپے تک کے اخراجات ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل جو نارمل اخراجات ہیں، یہ بہت سے ایسے ممالک ہیں، اس خطے کے ایسے ممالک ہیں جن کے اندر جو حج اخراجات ہیں وہ کم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو حکام بالا ہیں، جس طرح محمد عارف چودھری صاحب نے کہا، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، یا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں تاکہ خلق خدا کی بہتری ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ کیوں جی ٹھیک